وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار والفاظهم متقاربة. قال ابو بکر حدثنا غندر عن شعبۃ وقال الاخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن ابی جمرة قال كنت اترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس فاتته امرأة تسأله عن نبيذ الجدي فقال ان وفد عبد القيس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة وربما قال النقير. قال شعبة وربما قال المقير. وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وقال ابو بکر فی روایته من وراءکم ولیس فی روایته المقیر۔ حضرت ابو جمرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور لوگوں کے درمیان مترجم کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ ایک بار ایک عورت ان کے پاس آئی اور مٹکا کی نبیذ کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عبد القیس کے وفد کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کون سا وفد ہے، یا فرمایا کون سی قوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مرحبا اور خوش آمدید ہو اس قوم یا وفد کو جو رسوائی اور ندامت سے محفوظ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس دور دراز کی مسافت طے کر کے آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار مضر قبیلہ حائل ہے اور ہم سوائے اشہر حرم کے آپ کے پاس آنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ہمیں آپ ایسے واضح احکامات کا حکم دیجئے جن کے بارے میں ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی بتا دیں اور ان احکامات پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ انہیں ایمان باللہ وحدہ کا حکم دیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کو ایک ماننے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بات کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اقامت صلاۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، رمضان کے روزوں کا حکم دیا اور مال غنیمت کے خمس کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اور آپ نے ان کو منع کیا دبا سے، حنتم سے، مزفت سے اور نقیر یا مقیر سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو اور ان کو اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بھی بتاؤ۔ اور ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی روایت میں من وراءکم ہے، من ورائکم کی بجائے، اور ان کی روایت میں مقیر کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ قبیلہ حاضر خدمت ہوا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من الوفد یا فرمایا من القوم۔ اس کلام میں راوی کو شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے من القوم فرمایا تھا یا من الوفد فرمایا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا نہایت احتیاط اور ان کی اعلیٰ ذہانت اور امانت اور آپ علیہ السلام سے محبت تھی کہ تلفظ میں تغیر کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرحبا بالقوم، یعنی آپ کو خوش آمدید ہو، اور اس کے بعد فرمایا غیر خزایا ولن ندامہ۔ غیر خزایا حال ہے اس لیے منصوب ہے، خزایا خزیان کی جمع ہے اور ندامہ ندمان کی جمع ہے جو نادم اور پشیمان کے معنی میں ہے۔ آپ علیہ السلام اس وفد کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ تم سے ہماری لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی سے پہلے از خود اسلام قبول کر کے آ گئے اور لڑائی کی رسوائی سے بچ گئے، اور جنگ نہ ہونے کی صورت میں پشیمانی بھی اٹھانی نہیں پڑی، ورنہ اگر جنگ ہوتی آدمی قتل ہو جاتے یا گرفتار و زخمی ہوتے تو اب پشیمانی ہوتی کہ کاش جنگ نہ کرتے، پہلے مسلمان ہو جاتے۔ اللہ فی شہر الحرام، شہر الحرام سے 4 مہینے مراد ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اور یہ قبیلہ 2 مربع آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک مربع 6 ہجری میں اور دوسری مربع 9 ہجری میں۔
تو یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ اس وقت تک قبیلے مضر مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بِأَمْرٍ فَصْلٍ، فصل سے مراد تفصیل ہے، یعنی ہمیں خوب تفصیل سے بتا دیجئے تاکہ ہم کسی اور کی طرف محتاج نہ ہوں۔ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، یعنی ہم ان واضح اور دو ٹوک احکام کو واپس جا کر اپنی قوم کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے اشاعت دین کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے اور تبلیغ کی ذمہ داری کے احساس بھی معلوم ہوتا ہے، مگر پہلے سیکھ کر تیار ہونے اور پھر جانے کے اصول کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تفصیل سے سیکھیں پھر جائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ پہلی وہ چیز جس کا حکم دیا وہ ایمان ہے، شہادتین کا اقرار ہے۔ دوسری چیز ہے اقامت صلاح، تیسری چیز ہے ایتاء زکوٰۃ، چوتھی چیز ہے صوم رمضان، اور 5ویں چیز ہے مال غنیمت میں سے 5ویں حصے کی ادائیگی۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 4 باتوں کا حکم دیا، حالانکہ جب ان کو ذکر کیا تو وہ 5 چیزیں تھیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 4 باتوں کا ہی آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، البتہ جو شروع میں شہادتین کا تذکرہ ہے وہ تمہید اور برکت کے طور پر ذکر فرمایا، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے مسلمان تھے، اس لیے ان کے سامنے شہادتین کا تذکرہ وہ برکت کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ اور 4 چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، یعنی 4 برتنوں سے منع فرمایا۔ ان برتنوں میں وہ لوگ شراب بنایا کرتے تھے اور ان کے مسامات بند کر دیتے تھے، اور اس سے ان برتنوں میں بہت جلدی شراب بنتی تھی اور جلدی نشہ آ جاتا تھا۔ ابتداء میں ان میں نبیذ بنانے سے بھی منع فرمایا کہ کہیں دوبارہ شراب بنانا شروع نہ ہو جائیں۔ یہ کل 4 برتن تھے۔ سب سے پہلا تھا دبا، یہ گول کدو کو کہتے ہیں، جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کو اندر سے کرید کر اس کے اندر سے بیجوں کو نکال لیتے ہیں اور یہ اندر سے بہترین برتن بن جاتا ہے۔ اب بھی کوہستانی علاقوں میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ان برتنوں میں پانی اور لسی ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ دوسرا برتن تھا حنتم، حنتم مٹی کا مٹکا یا سبز ٹھلیا یا روغنی مرتبان اور روغنی گھڑا ہوتا تھا۔ اور تیسرا برتن تھا مزفت، یہ وہ برتن ہے جس پر لوگ سیاہ تارکول مل لیا کرتے تھے، یعنی روغن مزفت یا روغن قار جو کشتیوں پر ملا جاتا تھا۔ جاہلیت میں شراب کے ان برتنوں پر مسامات بند کرنے کی غرض سے مل لیا کرتے تھے۔ مزفت یہی روغنی برتن ہے۔ ابتداء میں حرمت شراب کے وقت ان برتنوں کی بھی ممانعت تھی، پھر اجازت مل گئی تھی۔ چوتھا برتن تھا نقیر، یہ بھی ایک قسم کا برتن تھا۔ لوگ کھجور کے تنے کو اندر سے تراش کر کھوکھلا کر لیتے تھے اور اس میں شراب بنایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرما کر فرمایا، احفظوہ، ان باتوں کو یاد رکھو، اور جو تمہارے پیچھے قوم موجود ہے ان کو بھی جا کر یہ ساری باتیں بتا دو۔